ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو ابھی ایک لفظ تھا وہ ہے کل جگ۔ کل یعنی گزرا ہوا زمانہ اس کو کہتے ہیں نا، کل جگ۔ تو یہ جو کل جگ ہے، یہ برائی کا زمانہ، فساد کا زمانہ، گناہ کا زمانہ، یا ہندی اساطیر میں 4,32,000 برس کا زمانہ کہ جس میں بدی عام تھی، اس کو کہا جاتا ہے کل جگ۔ درست تلفظ ہے کل جگ۔ اس کے بعد دوسرا لفظ تھا اکبر الہ آبادی۔ بہت سے لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں وزیر اکبر الہ آبادی، وہ غلط ہے، اکبر الہ آبادی۔ تیسرا لفظ تھا بنو نذیر۔ نذیر نہیں ہے بلکہ ایک یہودی قبیلہ تھا مدینے کا جو سازشیں کرتا رہتا تھا مسلمانوں کے خلاف، تو اس کا صحیح تلفظ ہے بنو نذیر۔ اس کے بعد ایک شعر میں ایک ضرب المثل پڑھی گئی، دمڑی کی بڑھیا کا سر منڈائی۔ یہ مشہور مثال ہے۔ یہ درست تلفظ ہے دمڑی۔ دمڑی کا مطلب ہوتا ہے، پرانے زمانے میں ایک پیسہ ہوتا تھا، پیسہ یا آنا ہوتا تھا۔ آنے کا تو 32واں حصہ بنے گا، جبکہ ایک پیسے کے چوتھائی حصے کو دمڑی کہا جاتا ہے، دمڑی کی بڑھیا۔ اچھا، اس سے بعد ہے ٹکا۔ ٹکا یہ بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام بھی ہے، لیکن پرانے زمانے میں جو کرنسی تھی اس کو ٹکا کہا جاتا تھا، اور ایک ٹکا 2 پیسوں کے برابر ہوتا۔ جیسے 1 روپیہ ہے نا، 1 روپیہ، 1 روپیہ اس میں 100 پیسے ہوتے تھے۔ اسی طرح جو 2 پیسے تھے ان کو ٹکا کہا جاتا تھا۔ ٹکا 2 پیسے، 2 ٹکے کا آدمی کہتے ہیں نا، تو ٹکا کا مطلب ہے 2 پیسے۔ اور دمڑی جو ہے وہ 1 پیسے کا چوتھائی حصہ تھی۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا کہ غزل کو نیم وحشی صنف سخن کیوں کہا گیا؟ یہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بیان کیا تھا، پتہ نہیں کون سا لیکچر تھا، اس میں نے جب اردو شاعری پر ایک نظر کتاب کی تفصیل بتائی تھی تو اس کی پوری میں نے وضاحت کر دی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجڑ گوار بے سلیقہ لوگوں کی جو زبان ہے اس کو، اسی وجہ سے اس کو یعنی بربیرین لینگویج کہا گیا ہے۔ بربیرین یعنی مہذب لوگوں کی یہ زبان نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ تھا خندق۔ خندق نہیں ہوتا بلکہ خندق ہوتا ہے، گہری کھودی ہوئی زمین کو خندق کہتے ہیں۔ تو یہ چند الفاظ آج ڈسکس ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بسلسلہ مستند جوابات کلید اردو کا سوال نمبر 13 ہے، سر وادی سینا یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یہ احمد فراز کا ہے، تصدق حسین خالد کا ہے، فیض احمد فیض کا ہے، مجید امجد کا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے سر وادی سینا۔ یہ وادی سینا ہوگا شاید، سر وادی سینا۔ تو یہ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ یہ جو وادی
سین، سینین، وادی سینا، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں غالباً. طور سینینا وہذا البلد الامین. تو بنیادی طور پر یہ جو جزیرہ نما ایک علاقہ تھا جس کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے، طور سینین بھی کہا جاتا ہے، جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، جبل طور بھی کہا جاتا ہے، یہ جو سارا علاقہ تھا یہ پوری وادی کوہ طور میں تھی. کوہ طور اس وقت مصر میں ہے. ویسے اس کو وادی سینین اس لیے کہتے ہیں، سینین کہا جاتا ہے وہ پہاڑ جو گھنے یا پھلدار درختوں سے بھرا ہوا ہو. اور غالباً سورۃ المومنون کی آیت نمبر 20 میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. اگر آپ وادی سینا کو دیکھیں تو آپ کو اس کے ساتھ بحیرہ احمر یا ریڈ سی آپ کو دکھائی دے گا. یہ پھر وادی سینا ایک مثلث بنا لیتا ہے، اور مثلث کے ایک کونے پر مصر کا سیاحتی شہر ہے شیخ الحرم، بلکہ شرم الشیخ. شرم الشیخ وہ ایک طرف آباد ہے، اس کے بعد پھر باقی ایک طرف اردن بھی ہے، فلسطین بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، مصر بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مثلث نما وادی میں 2 مرتبہ گئے تھے. ایک اس وقت گئے تھے جب آپ کو پانی میں بہا دیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پہنچ گئے تھے. اس وقت وہ اسی ریڈ سی میں رہ کر گئے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے دوسری مرتبہ ریڈ سی کو کراس کر کے وادی سینا میں آئے تھے جب ایک کوتی قتل آپ سے ہو گیا تھا. اور پھر یہ جو پہاڑی علاقہ ہے یہ جہاں ایک وادی ہے وہیں پر اس کے ساتھ ایک بڑا سا صحرا بھی ہے، اور یہی وہ صحرا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل 40 برس تک بھٹکتے رہے تھے. تو یہ درمیان میں ریڈ سی ہے، ایک طرف سرسبز وادی اور دوسری طرف صحرائی علاقہ ہے. تو یہی وہ صحرائی علاقہ تھا جہاں پر بنی اسرائیل 40 برس تک گھومتے رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں اسی طرف اشارہ کیا تھا جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا. اور اللہ تعالیٰ نے وادی سینا کی قسم بھی کھائی ہے. اچھا، اس کے بعد اس کو مقدس وادی بھی کہا گیا ہے. اور یہی وہ وادی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش کے لیے گئے تھے تو ان کو خدا کا وجود ملا تھا، خدا کا نشان ملا تھا. اور یہی وہ وادی ہے کہ جس کی دوسری طرف ایک صحرا تھا. اس صحرا میں 40 سال تک بنی اسرائیل گھومتے رہے تھے. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل دن بھر چلتے رہتے تو شام کو دوبارہ اسی مقام پہ آ جاتے. تو یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر ترس آیا تھا اور پھر ان کے لیے دعا کی تھی، اور اس کے بعد پھر من و سلوہ بھی اترا. غالب نے کہا تھا کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، اور نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. اچھا، تو طور کا ذکر غالب نے کئی مقام پر کیا ہے. گرنی تھی ہم پہ برکے تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بعد ظرف قدا خار دیکھ کر. اس طرح اور بھی بہت سے ہیں شعرا.
فیض احمد فیض کا یہ جو شعری مجموعہ ہے، ویسے کل 7 شعری مجموعے ہیں، 8واں ان کا جو شعری مجموعہ ہے وہ غبار ایام کے نام سے جمع کیا گیا ہے۔ نقش فریادی دست صبا زندہ نامہ، دستے رہے سنگ سروادی سینا، شامل شہر یاراں میرے دل میرے مسافر، اور اس کے بعد پھر غبار ایام۔ اچھا، اس کے بعد ان کی جو کلیات ہے وہ نسخہ ہے وفا کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اب آپ میں سے میں 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نسخہ ہے وفا موسیقی پر ایک بہترین کتاب بھی ہے، یہ کس نے لکھی ہے؟ ایک مجھے بتائیے کہ نسخہ ہے وفا موسیقی پر بہترین کتاب کس نے لکھی ہے، اور دوسرا مجھے بتائیے کہ فیض احمد فیض کی جو پہلی کلیات شائع ہوئی تھی اس کا عنوان کیا تھا، اور وہ کہاں سے شائع ہوئی تھی، کس ملک سے شائع ہوئی تھی؟ یاد رہے اس کلیات کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اس کے اوپر سونے کا ایک تار جڑا ہوا تھا کلیات کے اوپر۔ تو میرے سر یہ 2 سوال ہیں۔ سارے سخن ہمارے کے نام سے لندن سے شائع ہوئی تھی پہلی کلیات۔ جی زبردست، بہترین۔ اور نسخہ ہائے وفا یہ موسیقی پر ایک بہترین کتاب ہے، کسی کو علم ہے؟ نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر داؤد راہبر نے یہ کتاب لکھی ہے نسخہ ہائے وفا کے عنوان سے موسیقی پر۔ سر وادی سینا فیض کا 5واں شعری مجموعہ ہے جس میں 1965 تا 1971 تک کا کلام ہے۔ اس میں کل 35 غزلیات ہیں، 13 نظمیں ماسکو میں لکھی گئی ہیں۔ ماسکو رشیا کے کیپٹل کا نام ہے، روس کے دارالحکومت کا نام ہے ماسکو۔ جن چند ایک کے نام یہ ہیں: سر وادی سینا، دعا، ہارٹ اٹیک، خورشید محشر کی لو، جرس گل کی صدا۔ یہ جو نظمیں ہیں اس میں ان نظموں میں زیادہ رنج و علم کی فضا ہے، کلاسیکی اسلوب ہے، اور فیض احمد فیض ان نظموں میں اپنی زندگی کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں۔ جی ادبی معلومات سیٹ نمبر 28۔ پہلی معروضی ہے: ڈاکٹر داؤد راہبر کی خود نوشت کا عنوان کیا ہے؟ پراگندہ ابا لوگ۔ یہ ان کی ہم خود نوشت تو نہیں کہہ سکتے بلکہ جگ بیتی کہہ سکتے ہیں، جگ بیتی۔ ڈاکٹر داؤد راہبر شاعر ہیں، ماہر موسیقی ہیں، اور یہ اورینٹل کالج لاہور میں بھی پڑھاتے رہے تھے۔ اس کے بعد امریکہ میں بھی یہ پڑھاتے رہے ہیں۔ عربی زبان و ادب اور تقابل ادیان ہے، اور یہ 1926 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔
اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے عربک میں ماسٹرز کیا تھا، اس کے بعد فارسی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کیمبرج سے لی تھی۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد اقبال تھا، پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال ان کے والد کا نام تھا۔ اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے۔ ان کی جو یہ کتاب ہے پراگندہ تباہ لوگ، سن 2000 میں سنگ میل پبلیکیشنز لاہور والوں نے شائع کی تھی، اور موسیقی پر ان کی کتاب ہے نسخہ ہے وفا۔ موسیقی پر کمال حاصل تھا۔ اس کے بعد تسلیمات کے عنوان سے انہوں نے مضامین بھی لکھے ہیں۔ سلام و پیام کے نام سے ان کے مکاتیب بھی ہیں، اور یہ امریکہ میں ہی انہیں انتقال کیا تھا 2013 میں۔ دوسری معروضی ہے مولانا شبلی نعمانی کے نامور شاگرد کا نام بتائیے جنہوں نے سیرت النبی مکمل کی تھی، تو ان کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ یہ مولانا سید سلیمان ندوی 1884 میں پیدا ہوئے تھے اور 1953 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے والد کا نام سید ابو الحسن تھا۔ ان کی تصانیف میں سیرت النبی مشہور ہے، حیات شبلی مشہور ہے، سیر افغانستان مشہور ہے، خطبات مدراس مشہور ہے، اور یہ جو سیرت النبی ہے، سیرت النبی یہ اردو کی سب سے مقبول ترین کتاب ہے سیرت پر۔ اس کی پہلی جو 2 جلدیں ہیں وہ شبلی نعمانی نے لکھی ہیں، اور آخری 4 جلدیں سید سلیمان ندوی نے لکھی ہیں، اور 7ویں جلد ان کی تلخیص بھی شائع ہو چکی ہے۔ سیرت النبی کی پہلی جلد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر سلسلہ غزوات تک کا عہد ہے۔ دوسری جلد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا ذکر ہے۔ تیسری جلد میں معجزات کا ذکر ہے۔ چوتھی جلد میں نبوت کی ذمہ داریاں، منصب نبوت، ان کا ذکر ہے۔ 5ویں جلد میں عبادات کا ذکر ہے، اور 6ٹھی جلد میں اخلاقی تعلیمات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہماری تیسری معروضی ہے نگارستان فارس۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ یہ کتاب در اصل فارسی گو شعراء کی سوانح عمری ہے۔ اس میں خدائے سخن، فارسی کے خدائے سخن رکی سے لے کر نور العین واقف بٹالوی تک فارسی گو شعراء کا تذکر ہے۔ یہ کتاب مولانا محمد حسین آزاد کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھی 1922 میں، لاہور سے شائع ہوئی تھی، اور غالباً ان کے پوتے محمد طاہر نے شائع کرائی تھی۔ یہ کتاب مولانا محمد حسین آزاد نے اس وقت لکھی جب وہ گورنمنٹ کالج عربی کے پروفیسر تھے۔ اس کتاب کا دیباچہ انہوں نے خود لکھا ہے۔ اس کے بعد جو پہلے شاعر ہیں وہ فردوسی ہیں، بلکہ رود کی
रुदकी का जिक्र उन्होंने पहले किया है, फिर फिरदौसी का, फिर इस तरह चलते हैं सनाई का, खाकानी का, शिराजी का, जामी का, सूफी का, अबुल फैज फैजी का, के बाद बेदल मिर्जा बेदल का, और कौन था, मुल्ला शहदा थे, उसके बाद सिराजुद्दीन अली खान आरजू, और फिर नूरुल्लाह वाकिफ बटालवी। यानी 35 शोरा का, फारसी गो शोरा का इन्होंने इस किताब में जिक्र किया है। दिबाचा इन्होंने खुद आप लिखा है, और दिबाचे का आगाज अरबी के 2 अशार से होता है। रफ़अल कद्र बिकमालिही, हसन अल बशर बिखसालिही, शरफ अल बस्र बिजमालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। इन अशार से दिबाचे का आगाज होता है। बड़ा जबरदस्त है ये दिबाचा। उसके बाद मरूजी है इल्म नहव में, आप सबको पता है सिंटेक्स, उसमें जुमले पर बहस की जाती है और इल्म सर्फ में लफ्जों पर बहस की जाती है। जी मैं नेक्स्ट स्लाइड। जी सर। जी मशहूर किताब छठी मरूजी है। दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन हाशमी ने 1928 में, बल्कि नहीं उससे पहले 1923 में ये किताब लिखी थी। बल्कि ये उन्होंने छोटे छोटे मज़ामीन लिखे थे, फिर ये मज़ामीन बनते बनते एक पूरी 1000 सफ़े की किताब बन गई। इस किताब में सिर्फ दक्कनी अदब को मौजू बनाया गया है, और ये ख्याल ज़ाहिर किया गया है कि अरब लोग चूंकि सबसे पहले दक्कन में आए थे, इसलिए अरबी और मकामी जुबान के मिलाप से उर्दू का जन्म हुआ। ये किताब इन्होंने अल्लामा इकबाल को भी तोहफतन अरसाल की थी। तो उसके जवाब में इकबाल ने कहा था कि भी उर्दू का कुछ मसाला मौजूद है। अगर दक्कन में उर्दू की किताब को देखा जाए तो पूरे दक्कन के अदब को उन्होंने 7 अदवार में तकसीम किया है। पहला दौर बहमनी दौर है, जिसमें हम देखते हैं सैयद मोहम्मद हुसैनी, सैयद अकबर हुसैनी, उसके बाद कदम राव वाले मुल्ला निजामी, मुल्ला सदरुद्दीन, अब्दुल्ला हुसैनी, मुश्ताक, लुत्फी, शाह मीरा जी, शमसुल उशाक, आजरी, ये सारे बहमनी दौर के शोरा हैं। दक्कन के अदब पहले दौर के शोरा इसमें शामिल है। फिर नसीरुद्दीन हाशमी ने दूसरे दौर का आगाज किया, जो कि कुतुब शाही दौर था। इसमें कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला, गवासी, आजिज, वही, ख्याली, महमूद, फिरोज, इन शोरा का तज़किरा किया है। बलाकी, नशाती, तबई, अनाशाह, कबीर, फायज, फताही, ये सारे कुतुब शाही शोरा के बाद कुतुब शाही नस्र, मीरा जी खुदानुमा, जिनका नाम था, तखल्लुस था अपना, सॉरी लकब था मीरा जी, उसने खुदानुमा पत्नी क्या इसी तरह था इनका। उसके बाद वजी की सबरा, उसका जिक्र किया। जी उसके बाद फिर दूसरे दौर में ही आदिल शाही दौर का
میری آواز پہنچ رہی؟ جی سر پہنچ رہی ہے. جی اس کتاب کے دوسرے دور میں انہوں نے پہلے قطب شاہی دور کا مطالعہ کیا، اس کے بعد عادل شاہی عہد کا مطالعہ کیا، پھر تیسرے دور میں مغلیہ عہد تھا. مغلیہ عہد کے ادب کا انہوں نے جائزہ پیش کیا. پھر جو چوتھا دور تھا اس کتاب میں، چوتھے دور میں انہوں نے سلطنت آصفیہ کا تذکرہ کیا، جس میں مرثیہ گو بھی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر پانچویں دور میں یہ بھی سلطنت آصفیہ کا دور تھا. اور میں چھٹے دور میں ہم دیکھتے کہ اقبال، باقی اشعار پاس جو شوکت، ان کا تذکرہ کیا. اس کے بعد پھر چھٹے دور کی نثر کا انہوں نے تذکرہ کیا. اس کے بعد جو مختلف انجمنیں تھیں، انجمن ترقی اردو، ایجوکیشنل کانفرنس، اقبال کلب، عثمانیہ ریڈنگ روم، انجمن ثمرۃ اللطف وغیرہ، ان کا ذکر کیا. اور آخری دور میں انہوں نے جامعہ عثمانیہ کا ذکر کیا اور حیدرآباد دکن کے شعراء کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد خواتین کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد اخبارات اور دکن کے اخبارات، دکن کے رسائل، دکن کی جو آرگنائزیشنز تھیں ان کا ذکر کیا. اور پھر اسی طرح چلتے جائیں، اردو کے اداروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس میں اخبارات اور رسائل کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ادارہ تحقیقات نسواں، تحقیقات اردو، مولانا آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اردو اکیڈمی اور اردو مجلس، ادارہ ادبیات اردو، ان سب کا انہوں نے. تو اس کے بعد اردو زبان کا ارتقاء، یہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ تھا. اس متعلق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. ڈاکٹر شوکت سبزواری نے قدیم ویدک بولیوں کو اردو کی ماں قرار دیا ہے، اس کے متعلق بھی بتا چکا ہوں. اردو قدیم، قدیم اردو، اردو قدیم، یہ تین کتب ہیں جن کے مصنفین مختلف ہیں. اردو قدیم یہ پچھلے لیکچرز میں اس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، شمس اللہ قادری نے لکھی ہے. قدیم اردو مولوی عبدالحق صاحب نے لکھی، اور اردو قدیم ڈاکٹر شوکت سبزواری نے لکھی ہے. اب یہ دیکھیں، ایک ہے قواعد اردو اور دوسری ہے اردو قواعد. ایک ہے قدیم اردو، دوسری ہے اردو قدیم. اب قواعد اردو اور قدیم اردو یہ مولوی عبدالحق صاحب نے لکھی ہیں، جبکہ اردو قواعد اور اردو قدیم یہ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے لکھی ہیں. تو ڈاکٹر شوکت سبزواری کی جو کتب ہیں اس میں پہلے اردو آتا ہے. آخری شعر ہے، یہ شعر کلید اردو میں غلط دیا گیا ہے. کلید اردو میں اس شعر کو احمدی تاثیر سے منسوب کیا گیا ہے، جبکہ درست جو شعر ہے یہ چراغ حسن حسرت. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. تو آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. کل لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.